الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ IIK ٹی وی یعنی اسلام از نالج ٹی وی کی ایک خوبصورت پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں احسان اللہ قمر ایک بار پھر حاضر ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ قرآن کلام الہی ہے، سائنس کی روشنی میں اس کے دلائل۔ آج سے 1450 سال پہلے صحرا سے ایک شخص اٹھتا ہے اور وہ دور ہے کہ جب جدید سائنس کا دور دور تک نام و نشان نہیں ہے، اور وہ سورج اور چاند کے بارے میں کہتا ہے والشمس والقمر بحسبان، کہ چاند اور سورج یہ رب کے حساب کے پابند ہیں، اور سمندروں کے پانیوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے بینہما برزخ لا یبغیان، کہ ان کے درمیان بیریئر ہے، ان کے درمیان آڑ اور رکاوٹ ہے کہ جو ان کو آپس میں ملنے نہیں دیتی ہے۔ یہ وہ پیغمبر ہیں کہ جنہوں نے ساری زندگی کبھی سمندر کو دیکھا نہیں ہے۔ سمندر کا سفر کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اور وہ کہتے ہیں ظلمات بعضها فوق بعض، سمندر کے اندر اتنی تاریکیاں ہیں کہ تاریکیوں کے اندر تاریکیاں ہیں۔ اور حضرات گرامی، وہ دور جب کہ ستاروں کو آسمان سے لٹکتے ہوئے چراغ کہا جاتا تھا، لیکن وہ کہتا ہے کل فی فلک یسبحون، یہ سارے کے سارے آسمان میں تیر رہے ہیں۔ جب سورج کو ساکت اور جامد ایک جگہ پہ ٹھہرا ہوا تصور کیا جاتا تھا، تو وہ کہتا ہے والشمس تجری لمستقر لہا، کہ سورج اپنے ایک مقرر نامعلوم ٹھکانے کی طرف سرپٹ دوڑتا چلا جا رہا ہے۔ اور اب سے اٹھنے والی وہ ہستی یہ اعلان کرتی ہے کہ اے دنیا والو، اگرچہ اس دور کی سائنس، اس دور کی ترقی، اس دور کے حکماء، اس دور کے فلکیات دان، وہ سارے کے سارے یہ کہتے تھے کہ آسمان ایک چھت کی مانند ہے، لیکن وہ ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو پھیلا رہے ہیں، یہ اپنی جگہ پہ رکا ہوا نہیں ہے بلکہ یہ پھیل رہا ہے۔ حضرات گرامی، آج کی جدید سائنس کا بانی البرٹ آئنسٹائن، اس نے یہ کہا کہ لاز آف نیچر آر اٹرنل، لاز آف نیچر آر انبریکیبل، کہ قوانین قدرت اٹل ہیں، وہ بدلنے والے نہیں ہیں۔ اسی تھیوری کی بنیاد پہ اسے جدید سائنس کا بانی تصور کیا جاتا ہے، جبکہ یہی بات قرآن مجید میں مختلف انداز میں کئی جگہ پہ ارشاد فرمائی لا تبدیل لسنت اللہ، کہ آپ اللہ کے طریقوں میں، اللہ کے قوانین میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ اور ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، کہ آپ کو زمین و آسمان کی جو تخلیق ہے، تمہارے رب رحمان کی جو تخلیق ہے، اس میں کسی قسم کی تبدیلی، کمی اور کجی نظر نہیں آئے گی۔ حضرات گرامی، جدید سائنس کی ان دریافتوں سے 1450 سال پہلے کس نے پردہ اٹھایا؟ وہ ہستی کون سی یونیورسٹی سے پڑھ کے آئی تھی؟ وہ شخصیت کس لیبارٹری میں اپنے تجربات کر رہے تھے؟ یقیناً یہ قرآن مجید، یہ کلام الہی ہے، یہ اسی کریٹر اور اسی خالق کا کلام ہے کہ جو سب چیزیں جانتا ہے، جو ہر وقت جانتا ہے، جس کے لیے ماضی، حال اور مستقبل برابر ہیں، جو سب سائنسز سے بڑا ہے، جو ساری دریافتوں سے آگے ہے، جو ساری کے سارے عروج و کمال کا بانی ہے، خالق اور مالک ہے، اور وہ ہمارا رب ہے۔ اور اس نے
جو اپنا آخری پیغام ہم تک پہنچایا، اس کے ذریعے وہ باتیں بھی بتائیں جو اس کے نزول سے 100 سال بعد، 500 سال بعد، 1000 سال بعد، آج 1450 سال بعد، اور بہت سی ایسی باتیں بھی ہیں کہ جو آج بھی سائنس سمجھنے سے قاصر ہے، اور آنے والے 100، 500، 1000 سال میں شاید بلکہ یقیناً سائنس ان کی بھی قائل ہو جائے گی۔ یہ ہے اللہ رب العزت کا کلام مجید، یہ ہے قرآن حمید۔ اللہ ہمیں قرآن مجید کی محبت عطا فرمائے۔ یقین مانیے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنے پیار سے، اتنے لگن کے ساتھ شاید ہی کوئی دعا کی ہو۔ بخاری شریف میں، مسلم شریف میں ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اور کہہ کیا رہے ہیں؟ اے اللہ، تجھے تیرے ان تمام ناموں کا واسطہ ہے جو تو نے اپنے نام رکھے ہیں، ان تمام ناموں کا واسطہ ہے جو تو نے اپنی کتاب میں نازل کر دیے ہیں، ان تمام ناموں کا واسطہ ہے جو تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی بھی انسان کو سکھائے ہیں، ان ناموں کا واسطہ ہے کہ جو تو نے اپنے علم غیب کے اندر محفوظ کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ تیرے ان سارے ذاتی صفاتی ناموں کے واسطے سے میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی، اے اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ قرآن کو ہمارے بھی دلوں کی بہار بنا دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔